الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين العارفين وعلمائه الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى دمر مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد الصلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے والوں کا فضل و کرم اور اس کا بے حد و حساب احسان عظیم کہ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. مالک کل خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی بیان کرنے، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان معظم ہم پر ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہوا. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. چونکہ یہ ماہ مقرر، یہ ماہ مقدس اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے. اور اس ماہ مقدس کی جو فضیلت و برکات ہیں
اپنی جگہ بے شمار مسلم ہے، لیکن آج کے جمعے کا جو عنوان ہے وہ حضرت سراج الامہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک معروضات، چند ایک آپ کی سیرت طیبہ کے وہ خوبصورت اور خوش رنگ پہلو کہ جو آج کی تقریب کا عنوان ہے، اس حوالے سے آج کی گفتگو آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو ان لوگوں سے، یعنی اہل ذکر سے، اہل علم مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ سوال کرو ان اہل علم لوگوں سے کسی بھی چیز کے بارے میں، علم کنتم لا تعلمون، اگر تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ قرآن اور احادیث یہ دو ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں کہ جن سے امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ اغیار بھی، غیر بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور کچھ اس جانب ہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ اور آج کل تو اور نیا فرقہ ہے، وہ کہتا ہے صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ جو قرآن میں اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے فرما دیا، صرف ہم اس کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کے لیے یقینی طور پر ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر قرآن پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں نہ آئے، احادیث پڑھ لی جائے سمجھ میں نہ آئے، تو پھر کیا کرے؟ اس کی طرف رجوع کرے۔ تو فرمایا کہ پھر ایک چیز ہے جسے فقہ کہا جاتا ہے۔ وہ فقہ ہے کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ معاذ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، جب وہاں تمہیں کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، کسی مسئلے میں تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہو، تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی حضور میں قرآن سے دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا، اگر قرآن سے تمہیں نہ ملے تو ایسا نہیں کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، لیکن حضور کے الفاظ پر غور کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے وہ، حضور نے فرمایا اگر تمہیں قرآن سے نہ ملے تو، یعنی قرآن تو یہ ہے نا ولا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر کچھ کو ترک بیان ہم نے قرآن میں رکھ دیا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر معاذ تمہیں قرآن سے وہ مسئلہ نہ ملے تو۔ اب ان دونوں باتوں میں فرق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو سب کچھ بیان فرما دیا ہے، لیکن حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا اگر تمہیں قرآن سے کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر عرض کی حضور میں احادیث سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔
کروں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں وہ احادیث سے بھی نہ ملے تو، اگر وہ احادیث سے بھی نہ ملے تو عرض کی حضور میں پھر اپنی دونوں قرآن و احادیث کو سامنے رکھوں گا اور اپنی رائے کو قرآن و احادیث کے مطابق پیش کر دوں گا۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات اتنی پسند آئی، حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا معاذ جاؤ، اللہ تمہارے ہر مسئلے میں تمہاری رہنمائی فرمائے۔ اب پتہ یہ چلا کہ قرآن و احادیث بے شک ہیں، لیکن اس کے بعد ایک چیز جسے فقہ کہا جاتا ہے، اور فقہ ہے کیا؟ اس کا مختصر سا تعارف کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ فقہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن و احادیث سے مسائل کو نکال نہیں سکتا۔ اگر ہر کوئی اگر نکال سکتا تو پھر علماء سے رجوع کیوں کیا جاتا؟ تقلید کیوں کی جاتی؟ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس طرف میں آتا ہوں کہ ائمہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ ائمہ کی تقلید، اگر تقلید نہ ہوتی تو پھر قرآن و احادیث سے لوگ مسائل نکالتے اور اپنی ضرورت کے مسائل نکالنے کے بعد سمجھ لیتے کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، پھر رہنمائی نہ لی جاتی کسی سے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ رہنمائی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث، اور پھر اس کو نہ سمجھے تو پھر قرآن و احادیث کی جو آج ہمیں روشنی مل رہی ہے وہ کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ فرمایا وہ صحابہ کے ذریعے مل رہی ہے، وہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضور کو صرف اور صرف حضور سے سنا ہی نہیں، حضور سے قرآن سنا بھی، احادیث حضور سے لی بھی، لیکن پریکٹیکل بھی حضور سے دیکھا اور اس پریکٹیکل کو امت کے سامنے پیش بھی کیا۔ تو اسی طرح ہر آدمی جو ہے وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن و احادیث سے مسئلے نکال لے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ایک قانون بنا دیا، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ہے کہ فقہ کا سہارا لیا جائے۔ جیسے کہ حضرت امام بخاری مثلاً، آپ خود حضرت امام بخاری نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، حضرت امام مسلم نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، حضرت امام ترمذی نے، حضرت امام نسائی، جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے احادیث کو جمع کیا، لیکن خود فرماتے ہیں کہ ہمارا کام تھا احادیث کو جمع کرنا، لیکن ان احادیث کو سمجھنے کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہو سکتے ہیں، امام شافعی بھی ہو سکتے ہیں، حضرت امام مالک بھی ہو سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خود ائمہ کرام جو ہیں جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے کسی امام کی، فقیہی امام کی ضرورت ہے، وہ ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے، اور پھر ہر شخص جب طاقت نہیں رکھتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین نے، جنہیں علم کا نور عطا فرمایا ہے، جنہیں علم دین عطا فرمایا ہے، وہ لوگ قرآن و احادیث سے مسئلے نکال کر پھر امت مسلمہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت خواجہ قمر الدین، پھر تقلید کیوں ضروری ہے اس کو بھی سمجھیں، تقلید کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہ مانا کریں، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا ان کی بات نہ مانوں اور تیری بات مان لوں، یعنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں، تو فرمایا تو کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں؟ یعنی بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور آپ ان کی بات نہ مانیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں اور مجھے پھر حکم بھی دے رہا ہے، یعنی اس بات کا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں، در حقیقت ان کی تقلید سے روک کر تو مجھے اپنی تقلید اور اپنی پیروکاری میں لگا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی بات نہ مانو۔ تو اسی لیے تقلید کیا ہے؟ وہ ضروری ہے، اور تقلید کسی بھی امام کی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں کہ جن کی تقلید پر آج ہم حنفی کہلاتے ہیں، اور ان کے طریقہ کار پر ہم نماز
کار پر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اسی طرح ہر شخص جیسے قرآن و احادیث سے مسائل نہیں نکال سکتا، لیکن بہت سے وہ اہل علم احباب ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے علم کا نور عطا فرمایا، ان کے ذریعے ہم تک علم پہنچا اور وہ مسائل کو نکال کر ہم تک پہنچاتے ہیں. جیسے قرآن و احادیث تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، تو بات وہی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا نا، بخار تھا، وہ بخار میں تھا اور حضرت بابا فرید الدین کے پاس عرض کرنے لگا حضور مجھے بخار ہے، دم فرما دیں. آج ہر کوئی شخص اگر دم کرنے لگ جائے بات زبان کی بھی ہے. حضرت بابا فرید علیہ رحمہ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کر کے پھونکا. آپ نے بخار اتر گیا. وہ شخص گھر گیا. اب جا کر کوئی شخص ایسے آستانہ کھول لے جا کر کہ بھائی میں نے تو وہاں سے سیکھا ہے اور میں وہاں سے سیکھ کر آیا ہوں کہ بس بسم اللہ پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرتے جاؤ بس آستانہ کھل جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص کو گیا اور اس نے جا کر لوگوں کو جمع کر لیا، آؤ بھائی جس کو جو بیماری ہے، جس کو بخار ہے وہ آ جائے، بس میں پڑھ کے پھونکوں گا پھر دیکھو کہ کیسے بخار جاتا ہے. اب اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، وہ پڑھتا رہا، بسم اللہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، ایک بار نہیں کئی بار پڑھی، ہوا کچھ نہیں، کسی کا بخار نہیں اترا، الٹا بخار لوگ چڑھا کر چلے گئے. یعنی لوگوں نے خوب چھترول کی. اب وہ بھاگا پھر حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر علیہ رحمہ کے پاس آیا. حضور معاملہ کیا ہے؟ کیا سورہ اخلاص 2 ہے؟ میں نے بھی وہی سورت پڑھی تھی جو آپ نے پڑھی تھی، لیکن میری زبان پہ میں جب دم کرتا ہوں تو بخار نہیں اترتا لوگوں کا. تو حضرت بابا فرید علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو فرید والی لے کر آ. تو حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ نے تو در حقیقت پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے تیری زبان میں اثر ختم ہو گیا اور میری زبان میں اللہ رب العالمین نے اثر ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ میں غیبت نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غبن نہیں کرتا، میں چغلی نہیں کرتا، میرا دل لوگوں کی طرف سے پاک ہے، صاف ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے میری زبان میں تاثیر رکھ دی ہے. اگر ایسے ہی ہر شخص ہو جائے تو پھر امام صاحب اور مولوی صاحب کے پاس آنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ رب العالمین زبانوں میں خود ہی اثر ڈال دے گا. بس دل صاف ہو، زبان پاک ہو، زبان صاف ہو، اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے. تو اسی لیے قرآن و احادیث کا مسئلہ، قرآن و احادیث کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، ہر شخص کی طاقت نہیں. اسی لیے ائمہ مجتہدین جن کی تقلید آج ہم کر رہے ہیں، ان میں بڑا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے. اب ایک شخص جو حضور کا اسی طرح جہاں پر قرآن و احادیث کی بات ہوئی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بہت علم رکھنے والی شخصیت، لیکن جب آپ کے پاس لوگ آتے کوئی مسئلہ معلوم کرتے، اور یہ عاشر انکساری کا بھی عالم تھا، جب آپ سے کوئی لوگ مسئلہ معلوم کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ علی کے پاس جاؤ، علی علم کا جینا ہے، خزینہ ہے. آپ مولا علی کے پاس بھیج دیتے. اور حضرت مولا کائنات جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا پھر اس علم کے دروازے کا عالم کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ ایک دایا کا گھر ہے، دائی کا گھر ہے اور وہاں بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی. معاملہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی تھی، وہاں 2 عورتوں کے بچوں کی ولادت ہوئی، ایک کے یہاں بیٹا ہوا اور ایک کی بیٹی ہوئی، لیکن معلوم نہیں ہے. اب وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں بیٹا میرا، ایک دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے. تو مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کی فقاہت اور علمی کمال کیا ہے. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو اس جھگڑے کو اس طرح اس انداز میں ختم کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب آپ نے فرمایا کہ دونوں عورتوں کا دودھ لیا جائے اور ان کو ایک ہی پیمانہ ایک ہو لیکن ان کا وزن کیا جائے.
یہ فقاہت دیکھیں آپ نے فرمایا ان دونوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، جس کا وزن زیادہ ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا۔ آپ کے حکم پر دونوں عورتوں کے دودھ کو پیمانہ ایک تھا، لیکن جب وزن کیا گیا تو وزن میں دوسری عورت کا دودھ وزن میں زیادہ تھا، آپ نے فرمایا بیٹا اس کو دے دو۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضور یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے مسئلہ نکال دیا۔ وہ مسئلہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قرآن، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وراثت میں، حصے میں مرد کو 2 حصے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس طرح جب مرد کو 2 حصے عطا فرما دیے تو بیٹا اسی کا ہوگا جس کے دودھ میں وزن زیادہ ہوگا۔ تو مسائل نکال لینا، قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کو سمجھنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کمال کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ کے بہت بڑے بادشاہ کے عالم، آج جو جہاں ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں نے قسم کھا لی تھی، اور میں نے یہ منت مانی اور میں نے یہ قسم کھا لی اپنی بیوی کے سامنے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ لیکن حضور اب میں کیا کروں؟ کیا 3 طلاقیں ہو گئی؟ بغداد کے علماء، کوفہ کے علماء، مصر کے علماء، سارے علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے، مسئلے کا حل نہ نکلا۔ لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے یہ مسئلہ پیش کیا، آپ کے سامنے آپ سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی، طلاقیں نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیوں حضور؟ کیا سب سے زیادہ حسین عورت اسی کی بیوی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن یہ کہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا اس آیت کی روح سے تمہاری بیوی تمہارے لیے سب سے زیادہ حسین ہو گئی۔ فرمایا اس بنا پر تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی۔ یہ فقہی کمال تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بس تھوڑا سا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ آپ کی پیدائش ہوئی کوفہ میں، سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار تاجر تھے اور ریشمی کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور آپ کی جو ابتدا ہوئی، علم دین سیکھنے کی جو ابتدا ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں اپنے والد کی دکان پر، جو کپڑے کی دکان تھی، اس دکان پر جاتا تو راستے میں حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ دیکھا۔ فرمایا میں مدرسے سے گزرتا تو دیکھتا کہ نورانی چہرے والے بچے علم دین سیکھ رہے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا میں کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا، لیکن اچانک ایک دن حضرت امام شعبی کی نظر مجھ پر پڑی اور کہا کہ کیا بات ہے بچے، تم یہاں سے گزرتے ہو، کیا تم بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حضرت امام شعبی سے ملاقات کے بعد حضرت حماد، یہ حضرت حماد کون ہے؟ فرمایا حضرت حماد کے مدرسے میں نے داخلہ لیا۔ اور حضرت حماد کون ہے؟ اب سند دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کہاں جا کر ملتی ہے؟ حضرت امام اعظم کے استاد، جب آپ نے داخلہ لیا تو آپ کے استادوں میں پہلا نام حضرت حماد کا ہے، پھر آپ حضرت حماد کے استاد حضرت امام نقی، ابراہیم نقی، پھر آپ کے استاد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے استاد حضرت علقمہ کے استاد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضور کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ حضور سے کلمات سنا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن سے کئی روایات احادیث جو ہیں وہ آج مروی ہیں۔ تو ان کے شاگرد حضرت علقمہ کے شاگرد حضرت ابراہیم نخی، ان کے شاگرد حضرت حماد، پھر حضرت حماد
کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ یہ سند جا کر ملتی ہے۔ پھر آپ نے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے سند فراغت حاصل کی تو عرض کی کہ حضور میں نے پڑھ تو لیا ہے، میں نے علم دین سیکھ تو لیا ہے، اب میں کیا کروں گا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کے استاد حضرت حماد نے فرمایا، اب بیٹا ایسا کرنا ہے کہ میں نے تمہیں جو دین سکھایا ہے، جو پڑھایا ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس ادارے میں جس مدرسے میں تم نے علم دین پڑھا ہے وہیں سے پڑھانے لگ جاؤ، تمہاری بھی حاضری ہو جائے گی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اور میرا پڑھایا ہوا جو تمہیں پہنچا ہے وہ لوگوں تک اس طرح پہنچ بھی جائے گا۔ تو حضرت حماد، پھر جب حضرت حماد سے سند فراغت حاصل کی اور پھر حضرت حماد سے ہی آپ نے عرض کی کہ حضور اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ معرفت کی کلاسز لوں، معرفت کو کچھ سیکھوں سمجھوں، کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ کے ہی استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو بھیجا کس کے پاس؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 2 سال آپ رہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے حضرت حماد سے سیکھا تھا، اپنے استاد سے سیکھا تھا، اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پریکٹیکل نہ کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال اگر میں نہ لگاتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا پھر جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور پھر شاگرد حضرت امام اعظم کس کے؟ حضرت حماد کے، اور مرشد کون آپ کا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اب پتہ یہ چلا فرقہ حنفی اگر ہم تک پہنچ رہی ہے تو پیچھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فیض بھی ہمیں مل رہا ہے، اور دنیا میں جہاں پر بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ رفع یدین فرمایا کرتے تھے، لیکن جب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مزار پرانوار پر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو مجھے رفع یدین کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پھر جب آپ نے علم دین سکھایا تو آپ کے ہی معروف شاگرد جن میں ایک نام آتا ہے حضرت امام ابو مالک علیہ رحمہ، یہ وہ بہت بڑے امام ہیں کہ جن کی والدہ نے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، علم دین کی دور دور تک ان کو سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن جستجو تھی، طلب تھی، آپ کی والدہ نے ایک دھوبی کی دکان پر